میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان بزنس کاؤنسل، دی فیڈرل چیمبر آف کامرس، پرائیویٹ سیکٹر، ہمارے 14 ممالک کے ایمبیسڈرز انوائز جو آج اس کانفرنس میں موجود تھے، آفیشلز، سینئر آفیشلز فارن آفس، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس کنکلوڈنگ سیشن میں آپ تشریف لائے، اور یہ ہماری ایک پہلی کاوش ہے اکنامک ڈپلومیسی کو فروغ دینے کی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان 4 ماہ میں دوسری مرتبہ ہمیں سرفراز کیا ہے، ہمیں عزت بخشی ہے، اور فارن آفس تشریف لائے ہیں، اور اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فارن آفس کے جتنے ہمارے آفیسز ہیں ان کی بے پناہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یہاں میری یہ مصدقہ رائے ہے کہ ایک مؤثر فارن پالیسی بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ داخلی صورتحال کو مد نظر نہ رکھیں۔ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ ہوا میں کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی داخلی صورتحال صحیح نہیں ہے تو جتنے ہی منجھے ہوئے سفارتکار کیوں نہ ہوں، وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے جو ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک لنکیج ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل پالیسی کا، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ٹیلی ویژن سکرینز پر جو دنیا دیکھتی ہے اس میں افراتفری دکھائی دے، اگر انٹرنیشنل میڈیا پر چاہے نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، وہاں فرنٹ پیج کی زینت بنے پاکستان کی میگا کرپشن کی داستانیں، اگر وہاں ناقص حکمرانی کے تذکرے ہوں، اور اگر وہاں ڈس فنکشنل انسٹیٹیوشنز کا تذکرہ ہو، تو پاکستان کا امیج چاہے کتنے ہی قابل سفارتکار کیوں نہ ہو، بحال ہو نہیں پائے گا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے داخلی معاملات کو اور اپنے بیرونی معاملات کا آپس میں ایک اس کی مطابقت کو ہم سمجھیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ٹریول ایڈوائزریز مسلط ہوتی رہیں گی، اور ممالک اپنے لوگوں کو کہیں گے اجتناب کرو، حالات صحیح نہیں ہیں، یہاں ٹریول خطرناک ہے، اور پھر ہمیں جو فیصلے کرتے ہیں لوگ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے، وہ متاثر ہوتے رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا جناب وزیر اعظم کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گرتی چلی آئی ہے۔ یہ اعتماد کا فقدان ہے، تبھی تو گری ہے، اور جب اعتماد بحال ہوتا ہے تو پھر ٹریول ایڈوائزریز بھی بدل جاتی ہیں، اور جو انویسٹر ہے وہ اپنے فیصلے بھی تبدیل کرتا ہے۔ اب یہاں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، یا آپ کی حکومت دوچار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے جب یہ اپنے عنان حکومت سنبھالے تو آپ کو پچھلے مالی سال میں ایک ہسٹورک تجارتی خسارہ ملا۔ اب یہ فیکٹس ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا ہر اکانومسٹ اس بات کی تصدیق کرے گا۔ اب صورتحال یہ ملی آپ کو کہ ملک اتنا مقروض ہے کہ آپ کو قرضہ اتارنے کے لیے بھی مزید قرضہ درکار ہے۔ صورت یہ ہے کہ ہم 16 مرتبہ IMF کے دروازے پر دستک دے چکے، اور 17ویں مرتبہ کی تیاری ہے، اور جب جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ نئی کنڈیشنالٹیز ہم پر امپوز کرتے ہیں، اور وہ ایسی کنڈیشنالٹیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو پاکستان کا عام شہری ان حالات میں شاید برداشت نہ کر پائے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ جناب والا، وزیر اعظم جو ملک کا کپتان بھی ہوتا ہے، رہبر بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا ترجمان ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے۔ وہ باہر جاتا ہے جو خطے کی صورتحال ہے
اس پر دنیا سے مشاورت کرنے اور پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے کہ جب سے آپ نے حکومت سنبھالی آپ کو باہر جانا پڑا. کس لیے؟ دوستوں سے فائنینشیل اسسٹنس سیکھ کرنے کے لیے. اور یہ سچی بات ہے, یہ کوئی اتنی خوش آئند بات نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جب اکنامک ڈپلومیسی کا ذکر کیا, یہ چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی. بحیثیت قوم کے, بحیثیت ادارے کی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں آگے جانا ہے اور کیسے جانا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ 21ویں صدی جو ہے وہ ایشیا کی صدی ہوگی, اور ہے. آج اور 2 دن ہم یہاں آپس میں ہم تبادلہ خیال کرتے رہے, اور اس تبادلہ خیال میں مجھے بہت سی معلومات ملی, اور ایک مجھے یہ بھی نقطہ ملا کہ صرف ایشیا میں جناب وزیر اعظم ہر سال 476 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, FDI. لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں پاکستان کا حصہ کتنا ہے؟ نیگلیجبل. آج کیفیت یہ ہے کہ ہم جب گلوبل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں اور ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس گلوبل ٹریڈ میں پاکستان کا جو حصہ ہے وہ 0.12% ہے. یہ ہے حقیقت. اور ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا راستہ تلاش کرنا ہے. انویسٹمنٹس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس سے آپ واقف ہیں, اور آج کیفیت یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جہاں جب پاکستان کا رینکنگ 75ویں نمبر پہ ہوا کرتے تھے, آج ہم کھسک کر ہو گئے ہیں 136ویں نمبر پر. سچویشن has deteriorated. ٹیکس جی ڈی پی ریشو کی اگر بات کرتے ہیں تو 193 ممالک میں ہم 174ویں نمبر پر ہیں. اگر ہم انفورسمنٹ آف کانٹریکٹس کی بات کرتے ہیں, اور اس کا بڑا تعلق ہے سرمایہ کاری سے, تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری رینکنگ 156 کی ہے, اور ہمارا قریبی دوست چین جس نے کمال حکمت عملی سے اور مہارت سے کروڑوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا اور ایک مقام دیا, وہ 6 نمبر پر ہے. ہمارا نمبر 156 ہے. اگر ہم کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں یا لیک آف کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے جانتے ہیں, آپ خود تشریف لے گئے چین, سی پیک پر آپ نے وہاں تبادلہ خیال کیا, اور چین نے پاکستان کے ساتھ قربت اور دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم 9 اسپیشل اکنامک زونز پاکستان میں قائم کریں گے. لیکن ہماری کیپیسٹی کا عالم یہ ہے کہ we have scaled them down from 9 to 3 because we do not have the capacity to implement what we should be implementing. یہ ہے ہماری کیفیت. اب ہمارے 4 صوبے ہیں, اور ہم نے جو ڈسکشنز کی ہیں 2 دنوں میں, ان 4 صوبوں میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ 3 صوبے ایسے ہیں جن کی کیپیسٹی نہیں ہے اسپیشل اکنامک زونز پر عمل درآمد کرنے کی. دس از دا بیک گراؤنڈ جس کے اندر ہم نے بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تشریف فرما ہیں آپ کے ساتھ. معلوم ہوا مجھے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد 42 کے لگ بھگ بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز کی ہیں ہم نے, اور ان کے ریکارڈ میں جب یہ ٹٹولتے ہیں انہیں صرف 8 ملتی ہیں. کہاں ہیں باقی؟ کون ہے ذمہ دار؟ یہ ہے پاکستان کی کیفیت. جناب والا, ہمارے جو انویسٹرز آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایز آف بزنس ہونی چاہیے, تو 26 کے لگ بھگ ایجنسیز ہیں جن کا طواف کرنا پڑتا ہے. مہذب ملکوں میں جنہوں نے ترقی کی ہے, جنہوں نے انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کیا ہے, جنہوں نے گلوبل ٹریڈ میں اپنا مقام حاصل کیا ہے, 5 سے 6 ایجنسیز کے ساتھ انہیں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہے تناظر جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ انگیجمنٹ کا فیصلہ کیا. اور میں یہاں پرائم منسٹر صاحب ایکنالج کرنا چاہوں گا
کہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب، ہمارے ایڈوائزر تجارت کے رزاق داؤد صاحب، ہمارے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہارون شریف صاحب اور میں نے، ہم نے مل کر مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیسی حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے کہ یہ جو معاشی دلدل ہے اس سے ہم پاکستان کو کیسے آزاد کرائیں، اور یہ غلامی کی زنجیریں اور ہتھکڑیاں جو ہمیں لگی ہیں IMF کی، ہم کیسے ان سے آزادی حاصل کریں۔ تو ہم نے مل کر آپس میں فیصلہ کیا کہ فارن آفس کو، منسٹری آف کامرس کو، فائنانس منسٹری کو اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کو مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنا ہوگا، اور جب تک یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگا اور جب تک ہم ان ٹینڈم کام نہیں کریں گے ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ اگر ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، اگر ہم نے اپنی ٹریڈ امبیلنس کو درست کرنا ہے، اور اگر ہم نے پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے جس کا بے پناہ پوٹینشل اس ملک میں موجود ہے، تو پھر ہمیں اپنے سائلوز سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ جو ذہنی خانے ہیں، یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن کا ہم شکار ہیں، ہمیں ان دیواروں کو گرانا ہوگا، ہمیں نئے انداز میں سوچنا ہوگا اور نئے انداز میں حکمرانی کا طور طریقہ رائج کرنا ہوگا۔ اگر نئے پاکستان نے جنم لینا ہے تو نئی انداز فکر ہونی ہوگی، نئی سوچ ہونی ہوگی ہر محکمے میں، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ ہمیں اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ آلموسٹ 9 ملین پاکستانی ہے ڈائسپورا آپ کا باہر، اس کے اعتماد کو بحال کرنا ہوگا، اس کو ریسٹور کرنا ہوگا، اس کو اٹریکٹ کرنا ہوگا، اور پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا۔ جناب والا، ان 2 دنوں میں 11 ہمارے سفارتکار یہاں تشریف فرما ہیں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے بہت عمدہ پریزنٹیشنز کی، اور جس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ نارتھ ایسٹ ایشیا سے ہمارے چین کے ایمبیسڈر، ہمارے جاپان کے ایمبیسڈر اور ہمارے کوریا کے ایمبیسڈر نے اپنی پریزنٹیشن کی۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سے انڈونیشیا اور ملے ہمارے جو سفیر ہیں، جو تشریف فرما ہیں، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ مڈل ایسٹ میں عرب امارات کے ہمارے سفیر اور ترکی کے ہمارے سفیر نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور برطانیہ اور امریکہ میں جو ابھی حال ہی میں ہم نے سفیر تعینات کیے ہیں، ہم نے ان کا نقطہ نظر بھی سنا، اور یہ انہوں نے اپنے ملکوں کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اپرچونٹیز کیا ہیں کے لیے، ٹریڈ کے لیے، اور چیلنجز کیا ہیں، امپیڈیمنٹس کیا ہیں، انہوں نے اس کا ایک خاکہ، ایک خلاصہ ہمارے سامنے رکھا۔ ہماری خوش قسمتی تھی ان 2 دنوں میں کہ ہمارے پاس 2 ایکس گورنرز آف دا اسٹیٹ بینک، ڈاکٹر عشرت صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کے تجربے سے بھی مستفید ہوئے اور ان کی جو پریزنٹیشن سے ان سے بھی ہم نے رہنمائی حاصل کی۔ اور یہاں میں کہتا چلوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا ایک قیمتی رول ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تقریبات سفرا کانفرنس کا دوسرا روز ہے جس میں وہ خطاب کر رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں جو شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔